مولانا عابد جلالی اپنا پورا کام مکمل کر کے گئے، جو وہ کہتے تھے اس پر آخری دن تک وہ قائم رہے، لے سجنا اساں توڑ نہیں بھائی، کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن ساری زندگی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے ساتھ وفا کر کے گزاری۔ مولانا عابد جلالی نے اپنے علم کی بنیاد پر کوئی لمبی پراپرٹی نہیں بنوائی، کوئی لمبی پراپرٹی نہیں۔ ان کے بچے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، میں سفر پہ ہوتا ہوں تو میں 100 دفعہ دعا مانگتا ہوں، اللہ کرے مجھے کوئی ایسا سنی مل جائے جو کہے کہ میں 50,000 لے گیا تھا اور ان کے بیٹے کے ہاتھ میں تھما آیا ہوں۔ اللہ کرے آج سے 4 سال بعد بھی کوئی ایک شخص ملے جو جا کے پوچھے کہ مولانا کی بیٹیوں کا کیا حال ہے، وہ کدھر گئے؟ میرے بھائی یہاں تو جو آدمی 25 سال فوج کی نوکری کرے، ان کے بچوں کو فوج نوکری دے دیتی ہے، الاؤنس دیتی ہے، لیکن کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ مولانا عبدالرزاق بترالوی اگر وہ اسلام آباد کی مسجد سے ریٹائر کر دیے گئے تو مکان بھی مسجد کا تھا، تو مولانا کی فیملی آج کہاں ہے؟ مجھے بھی آپ کو بھی عابد جلالی صاحب کے بچوں سے ضرور ملنا چاہیے، ان کے بیٹے کی حوصلہ افزائی ضرور کرنی چاہیے۔ مولانا عابد جلالی صاحب، آج سے 5 سال پہلے مجھے بھی شرف حاصل ہوا مولانا صاحب کی ریکارڈنگ کا، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی یوٹیوب کا چینل نہیں تھا، اس لیے اپلوڈ نہیں کی، تو میں نے سوچا کہ آپ بھائیوں سے بھی شیئر کی جائے۔ تو اگر آپ مزید فل ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، میں انشاءاللہ نیکسٹ وہی ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دلی غصے کی وجہ سے نہیں، تعصب کی وجہ سے نہیں، نفرت کی وجہ سے نہیں، ان چیزوں سے تو اللہ نے انہیں مزکا کر دیا ہے، مصفا کر دیا ہے، مجلہ کر دیا ہے۔ حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے، حضور کی یہ شان ہے، جدھر جدھر چشم محمد کے اشارے ہو گئے، اتنے ذرے سامنے تھے ستارے۔ سنیے، میں اور مختصر کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں پس جمیع اصحاب پیغمبر را علیہ وآلہ الصلاۃ و تسلیمات بزرگ باید داشت۔ حضور کے سارے صحابہ کو بزرگ سمجھنا چاہیے، ان کی شان کے مطابق جمیع صحابہ وہ ہمارا با نیکی یاد باید کر، اور تمام کو نیکی سے یاد کرو، ان کی تعریف کرو، کرنی ہے تو اعتراض کی گنجائش ہے۔ وہ در حق کے ہیچ یکی عظیم بزرگواران بد نب عبور، سارے صحابہ میں سے، اب جمیع میں بھی بات تو یہ آ گئی تھی نا، لیکن ضروری اتنی ہے، فرما رہے ہیں تمام صحابہ میں سے کسی ایک کے حق میں بھی نقص کی نسبت کرنا جائز ہے، اعتراض کرنا جائز نہیں ہے، بری بات کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ گمانے بد نبایت کر، ایک تو ہے بولنا، ایک ہے، اب آپ بھی بولے ناراض ہو گئے، ابھی لنگر شریف آئے گا انشاءاللہ، یہ بھی تو لنگر ہے نا، اصل لنگر یہ ہے۔ دیکھیے کیا فرمایا، فرمایا ایک ہے بول کے کسی صحابی کے خلاف زبان کھولنا، فرمایا زبان کھولنا تو دور کی بات ہے، گمان پورا کرنا بھی جائز ہے، اور جو تبرہ کر رہے ہوں جی وہ پھر آپ کے کیا لگتے ہیں؟ اور منازعت اشارہ بے، دیکھنا یہ اگلا ہر جملہ پہلے سے زیادہ اہم، فرمایا منازعت اشارہ بے از مصالحت دیگرہ باید دار، فرمایا دوسرے لوگوں کی سلو سے صحابہ کی لڑائی کو بہتر سمجھنا چاہیے، سمجھ آئیے؟ دوسرے لوگوں کی مصالحت، سلو، نیکی کے کام اور صحابہ کے درمیان لڑائی، فرمایا وہ لڑائی باقی
لوگوں کی سلو سے پھر بھی بہتر ہے۔ یہ ہے حضرت مجدد الفسانی طریق فلاح و نجات ای است، فرمایا نجات اور کامیابی کا راستہ یہ ہے۔ خلاصہ آ رہا ہے کیونکہ دوستی اصحاب کرام بواسطہ دوستی پیغمبر علیہ وآلہ الصلوۃ والتسلیمات، فرمایا صحابہ سے جو تمہاری محبت ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ حضور کی محبت، حضور کی محبت کی وجہ سے ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور حضور کی محبت جب ہمارے دل میں ہے تو پھر ہر صحابی کی محبت بھی ضروری ہے۔ آگے فرمایا وَبُغْضِ ایشانان منجر ببغض پیغمبر علیہ وآلہ الصلوۃ والتسلیمات، فرمایا جو کسی صحابی سے بغض رکھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرکار سے بغض رکھ رہا ہے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ بڑے دنوں کے بعد ہم نے ایک پروگرام آپ کے سامنے رکھا۔ آخر میں یہ گزارش کروں گا، چیز تو مجھے دی گئی کہ علم کی فضیلت کے بارے میں یہ صرف میں نے اشارہ کرنا ہے کہ آپ اپنے واسطے آخرت کا سامان ضرور کریں، خود پڑھیں، اور خود نہیں پڑھ سکتے تو اپنی اولاد کو پڑھائیں، اولاد کو پڑھائیں۔ آقا علیہ السلام نے بہت سخت وعید فرمائی ہے کہ جو اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھاتا، الحمدللہ مرکز اہل سنت میں باقاعدہ درس نظامی کی کلاسیں، اور پھر اب رمضان المبارک میں عوام الناس کے لیے روزانہ صبح دورہ تفسیر القرآن فجر کی نماز کے بعد، تو کچھ ٹائم نکالیں۔ کیوں کہ آدمی بڑا بھی مجبور ہو، بہت سارے کام اس کو نظر آ رہے ہوں، تو جب بلاوا آئے گا تو پھر تو جانا پڑے گا، لیکن وہاں پیش کرنے کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ اس واسطے احباب میری یہ گزارش ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا فلا تکن رابعا، فرمایا یا تو عالم ہی بن جاؤ پورا پڑھو، اور اگر عالم نہیں بن سکتے تو پھر طالب علم بن جاؤ۔ حضور فرما رہے متعلم بن جاؤ، فرمایا اگر متعلم بھی نہیں بن سکتے تو پھر سامع تو بن جاؤ، فرمایا پھر بیٹھ کے سونی لیا کرو، بتاؤ ولا تکن رابعا، فرمایا پھر چوتھی سیٹ کوئی نہیں، پھر ہلاکت ہوگی، ہلاکت ہوگی۔ اس واسطے یہ ساری چیزیں یہ تو انسان کی اللہ وحدہ شریک نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا ہے کہ انسان کیا کیا کرتا ہے، کدھر کدھر جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں زندگی گزارنے کے لیے اگرچہ ضروری ہیں، لیکن جو بندہ دین کے لیے نکل پڑتا ہے دنیا اللہ اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اس واسطے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو مرکز اہل سنت میں داخل کروائیں، اور پھر اب کٹائی کا موسم ہے، عشر جو ہے عشر دینا واجب ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جتنی آپ کو اپنے کھیت سے جتنا کھلیان میسر آ رہا ہے وہ سارے کے سارے جو دانے ہیں ان کا 20واں حصہ، اور یہ گنجائش ہے ہمارے لیے، عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو، چونکہ برانی علاقہ نہیں ہے، کھاد ڈالی جاتی ہے اور ڈیزل جلا کے پانی دیا جاتا ہے، یہ سارے جو اخراجات ہیں اس لیے 20واں حصہ ہے، ورنہ عشر 10ویں حصے کو کہتے ہیں۔ تو جب آپ کی مثال کے طور پہ اب گندم کا موسم ہے اور گندم آپ نے ساری نکال لی ہے، کسی کو بھی دینے سے پہلے، مشین والے کا حصہ نکالنے سے پہلے، کاٹنے والوں کا حصہ نکالنے سے پہلے ساری گندم کا حساب لگا کے کل میں سے اس کا 20واں حصہ عشر بنتا ہے، اور وہ بندہ گھر نہیں رکھ سکتا، وہ دینا اس کا واجب، ٹھیک ہے؟ تو وہ
حساب کر کے دینا، کیونکہ انسان کے ذمہ پر واجب رہ جاتا ہے۔ تو میں جمعے پہ بھی کہہ رہا تھا، بعض ہمارے بھائی ایسے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 20 کلو ہم نے درس میں بھیج دی ہے، 20 کلو ہم نے مسجد میں بھیج دی ہے، کچھ ہم نے استادوں کو دے دی ہے، کچھ ہم نے پیروں کو دے دی ہے، بس ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا عشر کتنا بنا؟ اب یہ تو ہم نے حساب ہی نہیں کیا۔ اور بھائی پیروں کو دو، مسجد کو دو، مولوی کو دو، استاد کو دو، رشتہ داروں کو دو، جتنی مرضی دو، عشر سر پہ رہے گا۔ عشر نکالنا پہلے واجب ہے، اس کے بعد جو آپ کی اپنی بچتی ہے اس میں سے جس کو مرضی دو، جتنی مرضی دو جی۔ اس واسطے میرا چونکہ اپنا شعبہ ہے علماء والا اور ائمہ والا اور خطبہ والا، یہ بات کرنی مشکل ہوتی ہے۔ شاید میرے کئی بھائیوں کو، ہم منصب بھائیوں کو اچھی بھی نہ لگے کہ اب گندم کا موسم ہے، کھانوں کا موسم ہوتا، پھر بھی کہتے ہیں درس کو دو، گندم کا موسم ہے پھر بھی کہتے ہیں مولوی کو بعد میں دینا۔ اور بھائی جو کسی کی اجرت یا مزدوری ہے وہ اپنی جگہ ہے، عشر میں سے نہ اجرت دی جا سکتی ہے، نہ مزدوری دی جا سکتی ہے، نہ عشر میں سے کسی اور کو دی جا سکتی ہے، یہ ہے اللہ کے راستے میں۔ اس طرح جو جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، زکوٰۃ نکالنا تو فرض ہے، سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہے، اور ماہ رمضان سے بڑھ کر کوئی اچھا موسم نہیں، کیونکہ اس میں اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ مسجد کو نہیں دی جا سکتی، یہ ہمارے اپنے مسئلے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ چلو میں نے تو مسجد کا کام کرا دیا، پھر زکوٰۃ کیا دے؟ عشر کیا دے؟ میں نے تو ٹیلے لگوائی ہیں تو نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، یا ٹیلے لگوائی ہیں تو نے ثواب کمانے کے لیے، اپنی طرف سے وہ اجر تجھے لینا تیرا دین تھا تو نے لگوائی، اللہ اجر دے گا۔ جو تیرے ذمہ ہے واجب وہ تو سر پہ ہے، اس لیے آپ ہم دے بھی اور قرض بھی سر پہ رہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج جن بھائیوں نے اس پروگرام میں دامے دل میں قدمے سکھنے جس طرح محبت کا اظہار کیا، باری تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔